میری قوم کے کسی بچے پہ اعتراض کر کے یہ سوال نہ کرنا کہ حسین کو قتل کس نے کیا ہے. قاتلان حسین صرف کوفہ میں نہ شمار کرنا، ہر وہ بندہ قتل حسین میں شریک ہے جس نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب کیونکہ موضوع ادھر چلا گیا تو پھر پوری تقریر ادھر چلی جائے گی. آج 2025 تک دین ادیان پر غالب نہیں آیا، اور تصور مہدی وہ تصور ہے، تصور مہدی وہ تصور ہے جسے غیر شیعہ نے بھی مانا ہے. کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اچھا، انکار کہاں پہ ہوا؟ انکار یہاں پہ ہوا، بلکہ میں یہاں شیعہ سنی کی بات نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے. ادیان عالم جو دنیا کے دین ہیں اس وقت، انہوں نے بھی اس تصور کا عقیدہ اور نظریہ اسے لازم ماننا ہے. دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، یہودی کہتے ہیں کوئی آئے گا، مسلمان کہتے ہیں کوئی آئے گا. اس کا مطلب ہے تصور سب میں موجود ہے، نام سب نے مختلف رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں شیعہ کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں گے، کیونکہ ان کی حدیث کی کتابوں میں یہ معتبر حدیث ہے، جس نے بخاری نے بھی جس کو نقل کیا ہے، مسلم نے بھی جس کو نقل کیا ہے، اور اسے ان کی جتنے بھی صحیحین ہیں ان میں یہ معتبر سند کے ساتھ اور متواترہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے. رسول فرماتے ہیں کہ میرے آخری دور میں قیامت کے قرب میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. وہ حدیث اس کو مانتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ ایک آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا اور وہ امام ہوگا. وہ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ ایک امام آئے گا جس کا نام رسول کے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. یہاں پر بھی میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ایک آئے گا جو امام ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو مان گئے ہیں کہ امام آ کے نہیں بنتا، بن کے آتا ہے. یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ زمین پہ کوئی آئے گا، پھر لوگ اکٹھے ہو کے اس کی بیعت کریں گے تو پھر وہ امام بنے گا. تو اگر لوگوں کی بیعت سے امام آخری نہیں بن سکتا تو پھر پہلا بھی لوگوں کی بیعت سے نہیں بن سکتا. پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی امام، کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ حدیث کی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ایک امام آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. اب یہاں پہ آگے ڈیفرنس کیا پیدا کیا انہوں نے؟ ڈیفرنس یہ پیدا کیا کہ وہ پیدا ہوں گے. ان میں اور ہمارے عقیدے میں صرف ایک ہی نام کا بھی فرق نہیں ہے. نام بھی وہ یہی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ نسل رسول میں سے ہے، یہ بھی مانتے ہیں وہ نسل ابراہیم میں سے ہے، یہ بھی مانتے ہیں وہ اولاد زہرا میں سے ہے. صرف عقیدے میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ظاہر ہوں گے. میں نے تقریر لمبی ہو جائے بے شک، لیکن میں نے دلیلیں آپ کو اتنی دے کے چلے جانا ہے کہ آپ پہ اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ کوئی آپ سے سوال نہ کر سکے. اب جو کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوگا وہ ہم سے دو سوالوں کا جواب مانگتے ہیں. وہ دو سوال میں آپ کے سامنے کوسچن رکھتا ہوں اور خود ہی پھر آنسر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ امام پیدا ہو چکا ہے تو اتنے عرصے سے اگر وہ غائب ہے تو اتنے عرصے میں اس کا زندہ رہنا غائب رہ کے یہ ممکن نہیں ہے. کوئی اتنی دیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب، چھوٹے مولوی سے لے کے بڑے مولوی تک سب نے آبجیکشن یہی ریز کیا اور میں اس آبجیکشن کا جواب دینے لگا. کیونکہ طول عمر کا بہانہ بنایا انہوں نے کہ کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو طول عمر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے، ابھی وہ پیدا ہوگا. کیونکہ اگر وہ پیدا ہو چکا ہوتا تو وہ اتنی دیر زندہ نہ رہ سکتا. طول عمر کا بہانہ بنا کے امام کے وجود کا انکار کیا کہ امام نہیں ہے. اب اس پہ میں قرآن سے دلیلیں دوں کہ طول عمر کہاں کہاں سے ثابت ہو سکتی ہے، حدیث سے دلیلیں دوں تو بڑی دلیلیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں اردو زبان میں، پاکستان میں ایک کہاوت مشہور ہے، ضرب المثل مشہور ہے کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا سوال ویسا جواب. اتنی دیر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ لو بچوں جواب نوٹ کرنا. جو آپ نے یہ سوال کرے کہ امام اتنی دیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے، تمہارا امام اتنی دیر سے زندہ کیسے،
انہیں بتاؤ کہ میں اور آپ زندہ کیسے ہیں. میں دلیل دے رہا ہوں, میں اور آپ زندہ کیسے ہیں؟ طاقت کی وجہ سے, تو کیا طاقتور کو موت نہیں آتی؟ جوانی کی وجہ سے, تو کیا جوان نہیں مرتے؟ دولت کی وجہ سے, تو کیا بہت امیر مر نہیں جاتے؟ اس کا مطلب ہماری موت کے رستے میں نہ ہماری جوانی, نہ ہماری دولت, نہ ہماری طاقت, کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. آخر میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے, اور وہ اتنی دیر زندہ رکھے گا جب تک وہ چاہے. لو جواب مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ مان گئے کہ اللہ جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے, اور جتنی دیر چاہے اتنی دیر رکھ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر طول عمر بہانہ ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ کیسے ہے, اس سے سوال پوچھنے کا میرا بنیادی مذہبی اخلاقی حق ہے, اور میں یہ رائٹ بغیر کسی خوف کا استعمال کروں گا کہ وہ ہمیں جواب دے کہ زمانے میں گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان. انکار کب کیا تھا؟ عرش پہ. کب ہوا تھا؟ خلقت آدم کے وقت. اور خلقت آدم کے وقت وہ پیدا نہیں ہوا تھا, خلقت آدم سے پہلے کا وہ زندہ تھا. حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حوالہ دیا ہے کہ 6 لاکھ نوری سال وہ عبادت میں مصروف رہا تھا. نوری 6 لاکھ سال. اس سے پہلے جنات کے ساتھ اس کا تعلق تھا. جب خدا نے زمین کو برباد کیا تو وہ جن تھا, خدا نے زمین سے اٹھا کے عرش اول پہ بٹھایا, عرش اول سے عرش چہاروں پہ لے گیا, عرش چہاروں پہ سے خدا نے فرشتوں کی زہ پر بٹھا دیا, فرشتوں کی صف میں اس کو اولین صف کے فرشتوں میں بٹھا دیا, اور وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. زمین سے عرش تک زندہ رہا, عرش میں اتنی دیر عبادت کرتا رہا, زندہ رہا. اس کے بعد اس نے انکار کیا اور آج تک زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا موجود ہے جو زندہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے. اللہ العیاذ باللہ ظالم نہیں, عادل ہے. اس کے ہاں صرف عدل ہے. اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر وہ گمراہ کرنے والے کو تو زندہ رکھ سکتا ہے, تو وہ ہدایت کرنے والے کو بھی زندہ رکھے گا. یہ اچھا, جتنے سوال ہم پہ امام مہدی کے ہونے کے ہیں, میں وہی سوال اگر پلٹا کے مولوی سے پوچھوں تو جتنے سوال میں پوچھوں گا ان تمام سوالوں سے جواب میرے امام کے ظہور کا اور میرے امام کے موجود ہونے کا ملائے گا. اور میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے, محمد علی بھائی جتنے احباب بیٹھے ہیں, میرا اپنا جی چاہتا ہے, مجھے 22 سال ہو گئے مذہب جعفری کی خدمت کرتے ہوئے, میرا جی چاہتا ہے کہ جو مولوی میرے 12ویں امام کا اختیار نہیں مانتا نا, اسے سامنے بٹھا کے کسی کمرے میں قرآن سے شیطان کے اختیار سناؤ کہ تو امام کا اختیار چھوڑ دے. تو مجھے یہ بتا کہ پوری دنیا میں گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان. دارالسلام میں کون گمراہ کرتا ہے؟ ہندوستان میں کون کرتا ہے؟ پاکستان میں کون کرتا ہے؟ یورپ میں کون کرتا ہے؟ نیو یارک میں کون کرتا ہے؟ ایران میں کون کرتا ہے؟ تو ایک شیطان اتنی جگہوں پہ کیسے چلا گیا؟ جب ہم نے مولانا سے پوچھا کہ اتنی جگہوں پہ شیطان کیسے چلا گیا, اس نے کہا جی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, وہ ایک وقت میں ہر جگہ پہ جا سکتا ہے. پھر ڈوب کے مر جا, اللہ اپنے دشمن کو اختیار دے سکتا ہے, اپنی حجت کو اختیار نہیں دے سکتا. اس کا دشمن ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے, تو اس کا نمائندہ ہر جگہ پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اچھا شیطان کہاں ہے, کیسا ہوتا ہے, اس کی شکل کیسی ہے, اس کا قد کیسا ہے, وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو پھر جواب سنو, کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے. میں آپ کے لیے دلیلیں دے رہا ہوں اور آپ خاموش بیٹھے. تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. اگر امام زمین پر موجود نہیں ہیں تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر,
یہ جو فرشتے شب قدر میں آسمان سے زمین پر اللہ کا امر لے کے آتے ہیں، خدا نے اس قرآن کی اس سورت میں، سورہ قدر میں، جس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے کہ اس کو نماز میں سورہ حم کے بعد پڑھا کرو، اس میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، خدا کہتا زمین کی طرف آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے آسمان سے زمین پر۔ اہل علم تشریف فرمائیں یہاں خدا نے جو صیغہ استعمال کیا ہے یہ مضارع ہے، مضارع استمراری ہے، پریزنٹ کنٹینیوس، مسلسل آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے تھے، ایک ایسی رات آتی ہے جس رات میں قرآن اترا تھا، اس رات میں فرشتے آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ اللہ کا امر لے کے زمین پر آتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا امر لے کے زمین پر آتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ آسمان پہ ہے، تو وہ زمین پہ کس کے پاس آتے ہیں؟ امر اسے ہی دیا جاتا ہے جو اولے الامر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے فرشتے نبی کے دور میں آتے تھے تو نبی کے پاس آتے تھے، علی کے دور میں آتے تھے تو علی کے پاس آتے تھے، حسن کے دور میں آتے تھے تو حسن کے دور میں حسن کے پاس آتے ہیں۔ آج زمین پہ آتے ہیں تو مہدی کے پاس آتے ہیں۔ وہ زمین پر آتے ہیں اللہ کا امر لے کے، اور امر لے کے اسی کے پاس آیا جاتا ہے جو اولل الامر ہو۔ امر کے 29 معنی لکھے علماء نے، امر حکومت، امر عزت، امر بخت، امر زندگی، جتنے بھی معنوں میں امر کو لوگے۔ میرا حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں امر کے بارے میں، کہہ دو کل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، روح امر، زندگی امر، موت امر، اور اس امر پہ اختیار کس کا ہے؟ اولے الامر کا۔ اور میرے 12ویں کا ایک لقب ہے جو ہم سلام میں اور زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب الامر، اے اللہ کے امر کے صاحب تم پر میرا سلام ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تقریر کو مشکل کروں، لیکن آپ چہرے اتنے سنجیدہ کر لیتے ہیں، مجھے پھر آسان کرنا پڑ جاتا ہے کہ شاید میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا۔ امر کس معنی میں آتا ہے؟ بات کو وضاحت کروں تھوڑی سی سرکار۔ امر کس معنی میں آتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کو کریٹ کرنے کا 2 پروسیس ہیں، ایک خلق، ایک امر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ایک سائیکل کے ذریعے خلق ہوتی ہیں، اسے عالم خلق کہتے ہیں۔ اس کا پروسیس جو ہے وہ، اس کا جو سائیکل ہے وہ خلق ہے، جس میں انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، ہر چیز خلق سے نکلتی ہے۔ اور خدا نے خلقت کے جتنے مراحل کا ذکر واضح انداز میں قرآن میں لکھا ہے کہ تم ایک قطرے سے، میں تمہیں نطفے سے، پھر تمہیں ایک لوتھڑا بناتا ہوں، لوتھڑے سے تمہیں ہڈیاں، ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا ہوں، پھر گوشت کے اوپر ایک جلد دیتا ہوں، پھر تمہیں زمین پر لے کے آتا ہوں، پھر تمہیں ظاہر کرتا ہوں، پھر تمہیں بچے سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی میں ضعیفی، ضعیفی کی بعد موت۔ یہ تمام مراحل کس کے ہیں؟ خلقت کے مراحل ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پروسیس کے بغیر آ سکے، کیونکہ اللہ نے اس ایک خلق کے امر کو، طریقے کو تمام مخلوقات کے لیے واضح طور پہ کر دیا ہے۔ زمین پر ایک کیڑا بھی پیدا ہوگا تو وہ خلق کے مراحل سے آئے، پرندہ خلقت کے مراحل سے، انسان خلقت کے مراحل سے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو خلق سے نکلتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کا جو کریشن کا پیریڈ ہے، جو پروسیس ہے، وہ خلق ہے۔ ہر چیز اس پروسیس، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بچپن نہ آئے اور وہ سیدھا جوان ہو جائے، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں کے شکم میں نہ ہو لیکن ظاہر ہو جائے۔ ہر چیز خلق سے گزرے گی۔ یہ ایک سائیکل ہے جس کے ساتھ خدا کائنات کو چلا۔ ادھر ایک اور سائیکل ہے جو خلق سے نہیں ہے، امر سے ہے۔ یہاں خدا پروسیس میں سے گزارتا ہے، وہاں کوئی پروسیس نہیں ہے، وہاں صرف کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگزامپل، حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو جانور زمین پہ آیا تھا وہ خلقت کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا۔
دلیل ٹھیک نہ لگے تو سوال کر دیجئے گا. وہ کسی خلقت کے مرحلے سے نہیں گزرا. وہ کہیں میدان سے چرتا ہوا نہیں بھاگ کے آیا تھا, کہیں پہاڑ سے نہیں اترا تھا, وہ آسمان سے آیا. اس کا مطلب ہے نہ کسی ماں کے پیٹ میں رہا, نہ اس نے بچپن دیکھا, نہ اس نے یہاں کی گھاس چری. کیوں؟ خدا نے اسے معجزے میں ظاہر کرنا تو خدا نے امر سے ظاہر کر دیا. ناقہ صالح امر سے ظاہر ہوئی. حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تھا فرعون کے دربار میں, جو اژدہا بن گیا تھا, وہ خلق کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا, وہ امر سے ظاہر ہوا. اللہ کے ایک نبی نے پرندوں کا گوشت ڈال کے پہاڑ پہ اشارہ کیا تھا. جب پوچھا تھا ابراہیم نے تو کیسے زندہ کرتا ہے, خدا نے کہا چل دکھاتا ہوں میں تجھے. تو وہ جو پرندہ بن گیا تھا وہ خلق کے مراحل سے نہیں گزرا, امر سے گزرا. اس کا مطلب ادھر ایک سائیکل چل رہا ہے, ایک پروسیس جسے خلق کہتے ہیں. ادھر ہے جو امر ہے. امر میں صرف کہا جاتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. خدا خالق تھا, خالق ہے اور خالق رہے گا. امر کا اختیار خدا اپنے اولے الامر کو جب چاہے دے سکتا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. حسین نے راہب سے کہا تھا تیرے بیٹے ہیں. امام حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے. امام نے قالین کے شیر کو دیکھ کے اشارہ کیا تھا اور وہ باہر آ گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اولے الامر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اللہ کے اس امر کا استعمال کر سکتا ہے. وہ ٹھوکر مار کے بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے وقت کا امام ہے یہ صاحب الامر ہے. اب اس کے بارے میں ہے کہ یہ امام اگر دنیا میں موجود ہے تو ان کے غیبت میں جانے کی وجہ کیا ہے. ایک لفظ اور واضح ہے, اردو کا لفظ ہے, اسے اپنے عقیدہ بنائیے گا. امام غائب نہیں, غیبت میں ہے. کسی چیز کا غائب ہونا اور ہے, غیبت میں ہونا اور ہے. امام سے کسی بندے نے پا کے پوچھا تھا میرے چھٹے شہنشاہ سے کہ اے فرزند رسول کیا آپ علم غائب جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ آپ علم غائب نہیں جانتے؟ امام نے فرمایا ہم علم غائب تو تب جانے اگر کوئی چیز ہم سے غائب ہو تو. یہ کائنات ہمارے سامنے ایسے ظاہر ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. کوئی چیز ہم سے غائب ہو ہی نہیں تو ہم کیسے علم غائب کو جانیں. امام غیبت میں ہے, وہ ہیں, ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے. اردو کا ایک بندہ اردو ادب سمجھتا ہوگا, نہ کوئی ہندوستان سے, کوئی لکھنؤ سے, کوئی دہلی سے کسی کا تعلق ہوگا, پاکستان کے کراچی کے چہرے بیٹھے. اردو ادب کا بہترین جملہ دینے لگا. امام کی غیبت میں جانا امامت کی کمزوری نہیں, ہماری بصارت کی کمزوری ہے. وہ موجود ہیں, ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے. اگر کوئی انکار کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود اور ہم اسے دیکھ نہیں پا سکتے. شب جمعہ روحیں دروازے پہ آتی ہیں, دیکھتے ہو؟ جنات زمین پہ چل پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہو؟ ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں, دیکھتے ہو؟ تو روحوں کو نہ دیکھو تو کوئی اعتراض نہیں, ملائکہ کے نہ دیکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں, فرشتوں کے نہ دیکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں. جیسے یہ تمام زمین پر اور اس کائنات پہ موجود ہیں لیکن انسان اسے دیکھ نہیں سکتا. وہ انسان جو زندگی میں امام کو نہیں دیکھتا, موت کے وقت وہ امام کو کیسے دیکھتا ہے؟ سوال تو ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں امام کو نہیں دیکھا, موت کے وقت کیسے دیکھ لیا؟ میں اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا. تقریر لمبی تو نہیں ہو رہی, آپ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے. جہاں پہ مجھے پتا چلے گا کہ میں بوجھ بن رہا ہوں, میں اصحاب پہ سوار ہو رہا ہوں, وہیں پہ ختم. ذہنوں پہ تھکاوٹ بننے کا میں عادی خطیب ہی نہیں. جب ہم زندگی میں امام کو نہیں دیکھتے تو موت کے وقت ہم امام کو کیسے دیکھتے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے, انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک نفس, ایک روح. ایک تک شیطان کی رسائی ہے, ایک تک شیطان کی رسائی نہیں. روح کا تعلق نور سے ہے اور نور کا تعلق اپنے امام سے ہے. نفس تک شیطان پہنچتا ہے, روح تک نہیں پہنچتا. آپ نے ارادہ کیا کہ میں صبح سے نماز فجر پڑھوں گا,
این وقت فجر آپ کے اندر سے دو آوازیں آئیں. ایک نے آپ کو بالکل فجر سے پہلے اٹھا دیا. آنکھ کھلی, آپ نے گھڑی دیکھی, نماز کا ٹائم ہو گیا. فوراً دوسری آواز آئی, 10 منٹ اور سو جاؤ. میں معاشرتی باتیں کر رہا ہوں, اگر کہیں پہ مجھے لگے کہ آپ کو لگے کہ یہ بات من گھڑت ہے تو روک دیجئے گا. یہ آپ کی اور میرے مشاہدات کی باتیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, مولا آپ کو اور دے. پڑھتے بھی اچھا ہیں اور آپ سنے بھی اچھا. تھوڑا سا آگے ہو کے ادھر ہو کے بیٹھے تاکہ میں آپ کی زیارت بھی کرتا رہوں اور ساتھ پڑھتا بھی رہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ ایسے ماحول میں بھی مولا نے ایسی زبانیں, ایسے لہجے زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور حسین مولا ان آوازوں کو ہمیشہ ایسے ہی توانا رکھے, ایسے ہی ان کو مزید بلند رکھے. دو طرح کی آوازیں آتی ہیں, یہ نہیں آتی. تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں, تھکاوٹ ہے, کل سے پڑھ لیں گے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے اندر رسائی کس کی تھی؟ ابلیس کی. ایک آواز آپ کو ہلکا ہلکا نوک کرتی رہے گی. وقت گزر جائے گا, دوبارہ آنکھ نہیں کھلے گی, لیکن وہ آواز اس آواز کو دباتی ہے. آخر ایک آواز جیتتی ہے, ایک ہارتی ہے. آپ نے نیکی کا ارادہ کیا, پھر دو آوازیں آئیں. برائی کے لیے آوازیں دو نہیں آتی, نیکی پہ آوازیں دو آتی ہیں. ایک آپ کے امام کی آواز ہے اور ایک اس کے زمین پر ازلی ترین دشمن ابلیس کی آواز ہے. اور ان دونوں آوازوں کا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ انسان ہے. میں ان بچوں کو بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاتھوں میں سیل فون ڈیوائس ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا ٹرانسمیٹر دے دیا جاتا ہے جس کی فریکوینسی آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس ریڈیو ہے, آپ اس کی فریکوینسی اس جگہ پہ ٹیون کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے جس چینل کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کچھ سنے گا. اب اس کی فریکوینسی اگر آپ سمجھتے ہیں تو جہاں پہ وہ ٹیون ہوگا, جیسے ہی اس ٹیون کے قریب آئے گا تو آپ کو آوازیں ہلکی ہلکی آنی شروع ہو جائیں گی. جب پراپر فریکوینسی سیٹ ہوگی تو آواز بالکل کلیئر آنی شروع ہو جائے گی. یہ ہمارا بدن ڈیوائس ہے. امام کی آواز زمانے میں آ رہی ہے, ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وقت کے امام کی آواز کلیئر سنائی دے تو اپنے بدن کی ڈیوائس کی فریکوینسی کو امام کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرو, تاکہ تمہارا ٹرانسمیٹر اس آواز کو کیچ کر سکے. اب نفس اور روح دو اس بدن کے پنجرے میں لڑتے ہیں. آخر یہ جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ روح کی نہیں ہیں, کس کی ہیں؟ نفس کی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, نفس کی خواہشات ہیں. نفس کبھی بھی خواہشات سے خالی رہتا ہی نہیں, کبھی بھی اس کی خواہشات سے خالی نہیں رہتا. اس کی ڈیمانڈ ڈیزائرز ہمیشہ بڑھتی ہیں. اگر اللہ مجھے جاب دے دے تو میری خواہش پوری ہو جائے. جاب ملی, خدا بزنس دے دے. بزنس ملا, اس کو اور بڑا کر دے. چھوٹا گھر تھا, بڑے گھر کی تمنا. چھوٹی گاڑی تھی, بڑی گاڑی. خواہشات بڑھتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں. کبھی بھی زندگی خالی ہو جاتی ہے لیکن خواہشات خالی نہیں ہوتی. یہ پیدا کون کر رہا ہے؟ نفس. روح سفر کر رہی ہے ساتھ, بدن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. بیماریاں بدن پہ آ جاتی ہیں, مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بدن ہو جاتا ہے, لیکن نفس کی خواہشات پھر بھی وہی رہتی ہیں. انسان ساری زندگی نفس کی خواہشات پوری کرتا 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 تھک جاتا ہے, اور آخر یہ ہوتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. نفس کو موت آ جاتی ہے. جب نفس مر جاتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت,
جب نفس کو موت آ جاتی ہے تو اب کوئی خواہش نہیں. اب بہت بڑا گھر چھوڑ کے گیا ہے، لیکن قبرستان تک جانے کے لیے اسے لکڑی کے اس ایسے تختے کی ضرورت ہے جو مسجد میں کسی نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. اس نے بہت بڑا گھر بنایا تھا اور اس کے گھر کے ایسے لگژری روم تھے، اس کے ساتھ ایسے ایگزیکٹو باتھ تھے، لیکن اس کو آخری غسل اس کے کمرے کے اٹیچ باتھ میں نہیں دیا جاتا، اسے ایسی جگہ پہ دیا جاتا ہے جس کا گھر کے کسی کی کونے سے تعلق نہیں ہوتا. وہ مخملی بستر پہ سونے والا منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے. اب جو ہی انسان مرتا ہے تو امام نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور امام کے درمیان جو دیوار تھی وہ نفس کی تھی. دیوار گری، امام نظر آنے شروع ہو گئے. نفس کو موت آئی، امام نظر آنا شروع ہو گیا. نفس مرا، امام نظر آنا شروع ہو گیا. امام کہتے زندگی میں مجھے ملنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مار دو، میں نظر آنا شروع ہو جاؤں گا. تم زندگی میں نفس مار لو، اب یہ تمہارے بس میں ہے. نفس کو موت دینا تو تمہارے اختیار میں ہے. موت دو نفس کو، امام نظر آئے گا. کون کہتا ہے کہ امام نہیں ہے؟ امام ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے. شیعوں کی ہاں یہ غلط عقیدہ راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آئیں گے. وہ تمہارے روزمرہ کے امور کو دیکھ رہے ہیں. ابراہیم نامی شخص عراق کے شہر احواز سے نکلا، امام کی ملاقات کی تمنا لیتے ہوئے 6 سال زندگی کے بسر کیے. ہر وہ حدیث نکالی جس میں امام سے ملاقات کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، کیونکہ ایسی حدیث تواتر کے ساتھ نقل ہیں اور بہترین اسناد کے ساتھ نقل ہیں. جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر طواف کعبہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہ بارش ہو رہی ہو اور خانہ کعبہ کی چھت پہ بارش کے قطرے گر رہے ہوں تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے. ایران میں چلے جاؤ، یہ تصویر آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے. منگل کا دن گزار کے جو بدھ کی شب آئے گی، مسجد جمکران میں رات کے کسی وقت میں امام آتے ہیں. بدھ والے دن عراق کے نجف چلے جاؤ، نجف کے مضافات میں ایک مسجد ہے، مسجد سہلا، وہاں پر تواتر کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ بدھ والے دن امام وہاں پر آتے ہیں. شب جمعہ صرف امام ہی نہیں، ہر نبی کربلا میں آتا ہے. جمعہ کے روز حدیث کہتی ہے کہ امام زمانہ نجف میں ہوتے ہیں، ہر میں امیر المومنین میں اپنا دن گزارتے ہیں. ہفتہ اور اتوار کے لیے حدیث کہتی ہے کہ وہ آئمہ بقیہ کی قبروں پہ ہوتے ہیں. تو یہ کتنی واضح نشانیاں ہیں امام سے ملاقات کی. اس شخص نے ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا، کبھی کربلا بیٹھ جاتا تھا، کبھی نجف چلا جاتا تھا، کبھی بقیہ چلا جاتا تھا. روتا رہا روتا رہا روتا رہا اور 6 سال گزر گئے. 6 سال گزرنے کے بعد حج کے ایام میں مکہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا. یہاں ایک خوبصورت جوان، حسین اور جمیل جوان قریب آیا. اس نے اس کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہوا. وہ جوان کی آواز ہے، جو مجھے سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں، اس کا بھیجا ہوا ہوں. کون؟ فرمایا سرکار صاحب الامر نے تمہیں یاد کیا ہے. اس کا ہاتھ پکڑا اور طائف کے پہاڑ پہ لے گیا. اس نے طائف کے پہاڑ پہ دیکھا کہ اون کا ایک خیمہ ہے جس میں امام تشریف فرما ہے. اس شخص نے اشارہ کیا کہ امام وہاں بیٹھے ہیں. یہ ابراہیم نامی شخص روتا ہوا، سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ میں اس کا تفصیلی واقعہ لکھا، میں نتیجہ نکال. دوڑ کے گیا اور جا کے امام کے خیمے میں داخل ہو. مولا قدموں میں لپٹ گیا. اس سے پہلے کہ یہ سوال کرتا، مولا نے سوال کیا کیا؟ ابراہیم تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ قدموں سے لپٹ کے کہتا، مولا 6 سال گزر گئے آپ کو ڈھونڈتے، کون سی جگہ ہے جہاں میں نے آپ کو نہیں ڈھونڈا؟ آپ مجھے ملے نہیں اور آپ کہتے میں نے دیر کی. امام فرماتے کیوں ڈھونڈتا رہا مجھے دوسری جگہوں پہ جا کے؟ میں تو اپنے ہر شیعہ کے گھر آتا ہوں، میں تو تمہارے روزمرہ کے امور کو دیکھتا ہوں.
تمہارے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو سب سے پہلا مہمان میں ہوتا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی غم ہوتا ہے تو سب سے پہلا میں آتا ہوں۔ امام فرماتے ابراہیم میں ایک لمحے کے لیے اپنی نظر تم سے ہٹا لوں، یہ لوگ تمہیں خونخوار درندوں کی طرح کھا جائیں، یہ میری نظر ہے جو تمہیں دنیا سے بچائے ہوئے۔ جب میں تمہارے اتنا قریب ہوں تو تم نے یہ یقین کیسے کر لیا کہ تم مجھے مل نہیں سکتے؟ سرکار وارث زمانہ کے بارے میں ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو ہر شیعہ دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی امام سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہے، پہچانتے نہیں ہیں، اور پہچاننے کی نہ پہچاننے کی وجہ ناقص معرفت کا نہ ہونا امام کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے۔